واتقوا فتنہ، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس سخت عذاب سے پہلے فتنے کا انتظام کرو۔ اللہ، استغفر اللہ۔ امام الاسد حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں کہا ہے کہ چونکہ اس امت کی عمر بڑی ہے، انہا تبقى الى یوم القیامہ فاستیصالها بالفتن، اس سے پہلے تو امتیں ختم ہو جاتی نا، گناہ و جرم کی وجہ سے ملیامیٹ۔ فرمایا اس امت کی عمر قیامت تک ہے، اور اس امت کی عمر میں قیامت آئے گی، یہ رہے گی، تو اس لیے فاستیصالها بالفتن، ان کے اندر فتنے بہت زیادہ ہوں۔ عقائد کا فتنہ علیحدہ ہے، پنجاب میں حیات ممات کے اندر پڑ گئے، کراچی میں حزب اللہ، حزب الشیطان، اور جماعت الکافرین نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا ہے، اصلاً جماعت الکافرین۔ عام مبتدئین جو ہے نا اہل سنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ واتقوا فتنة، بچو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے صرف۔ اللہ اللہ۔ ایک کہتے ہیں کہ کہیں پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، تو ایک معذور آدمی بھی ایک طرف جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ کہہ رہا پکڑ دکڑ ہو رہی ہے فلان کی۔ کہا آپ کو کوئی کیا کہے گا؟ کہے نہ کہے، پکڑے اور لے جائے، چھوڑتے ہفتہ دن لگ جائے گا، آرام سے جا کے کہیں چھپ جاؤ، پہلے سے اپنے انتظام کرتا ہوں۔ یا اللہ، صرف مجرم نہیں پکڑے جا رہے، اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے وہ اکابر، وہ علماء جو اس شہر میں تہ تیغ کیے گئے ہیں، جو اپنی جگہ علم اور عمل اور ہدایت کے ایک کائنات ہے، ان کا کیا جرم ہے؟ اللہ اللہ۔ بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریری، بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریری، کہ مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیری۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ، نواب کلب علی خان کی حکومتی پکا رافضی تھا۔ حضرت سے حضرت عثمان و علی کے متعلق کچھ پوچھا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ وہ شیر و شک کرتے، کوئی اختلاف و جھگڑا نہیں۔ تو اس نے کہا یہ خدا کو غلطی ہوئی ہے ایسا کہہ کر آیا تھا۔ تو مرزا صاحب نے کہا ایسا خدا رافضیوں کا ہو سکتا ہے، میرا خدا غلطیاں نہیں کرتا۔ تو اس نے حضرت کو بٹ مارے، اس سے تعفن پھیل گیا، دماغ میں بہت تکلیف کی، اسی سے انتقال ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے حضرت کے خانقاہ میں باقاعدہ بورڈ پر، تخت سیاہ پر خود بخود یہ شعر کہیں سے لکھا گیا ہے، یہ جو میں نے پڑھا، بلوہ تربتی من یافتم از غیب تحریری، کے سامنے بورڈ پر اچانک کہیں سے یہ شعر آیا کہ ای مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیرے، کہ اس شہید کا قصور یہ ہے کہ یہ بے قصور ہے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بعض اوقات قضاء و قدر ہوتے ہیں، جیسے ہزارے میں، کشمیر میں، کوہستان میں، اور گلگت و چترال کے بعد نواحی میں، صوبہ سرحد کے بعد حصوں میں، خود اسلام آباد میں زلزلے کے ایسے مہلک جھٹکے لگے ہیں کہ اچھے بھلے مسلمان ایک ہی جگہ میں 250 بچیاں اسکول پڑھتی ہوئی انتقال کر گئی، اور اس سے زیادہ واقعات یہ تو کھلتے جائے گے۔ یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، اس میں انسانی تگدوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے، جس ملک کو چاہے ختم کر سکتا ہے۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، فرید الدین عطار کہتے ہیں اوست سلطان ہر کی خواہد آکند، ایسا بادشاہ ہے جو چاہے کر لے، اور عالم میرا دردمی ویران کند، سارے جہان کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تھے تم تھوڑے کمزور زمین میں، ناتواں مسلمان بہت تھوڑے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ اچک نہ لے تم کو لوگ، فآواکم پس ٹھکانہ دیا تم کو، مدینہ منورہ میں فتوحات شروع ہو گئی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور محکم کر دیے تم کو اپنی مدد بھیج کر، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور روزی دی تم کو صاف ستھری، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے، شکر کرو تو اور دعوت ہو جائے گی۔ شکر صحیح طرح نہیں کیا، شکر یہ کیا کہ کل کسی نماز میں نے دیکھا، غالباً عصر کی نماز، 2 یا 3 بے ریش پہلی صف میں کھڑے، وہ منتظر تھے کہ میں کہوں اور پیچھے ہو جائے۔ میں نے دل میں سوچا جس جگہ 1500-1600 داڑھیوں والے رہتے ہو اور وہاں اس صف میں بغیر داڑھی کے آ کے کھڑا ہو جائے، اس کو تو انعام دینا چاہیے کہ 1500 داڑھیوں والے پہ چڑھ کے آ جائے، کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، چلو افسوس صد افسوس بے غیرت و کسی ڈکے اور غیرتی اشنا رکھو مرا والا۔ میں ان کو کہتا ہوں پیچھے ہو جاؤ، وہ غریب چلے جاتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ آپ 1500 طلباء کو یہاں کھلاتے پلاتے، ان کا کیا کام ہے؟ وہ پہلی صف میں کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ جواب تو خطرناک ہے۔ وہ اللہ ان کو جوانی نصیب کرے، ان کو داڑھیوں کی توفیق دے۔ میں اس کو ایسا کر دیتا وہ پیچھے چلا جاتا، یہ آگے آ جاتے ہیں داڑھیوں کے ساتھ ناچ کرتے ہوئے، تو شرم نہیں آتی۔ تو صرف گرے مارے نہیں کہ چیلی گرے نواز سے بلائی سے انسان بننا ضروری ہے۔ سڑے پر ان نہ سڑے کی گئے، سڑے غد چیئے خوئی دے سڑو گی۔